نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہے اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ کا آخری عشرے کی آج پہلی طاق رات ہے، 21ویں شب، اور یہ طاق راتیں بہت ہی مقدس اور بہت ہی قیمتی راتیں ہیں۔ ان راتوں کو مزید قیمتی بنانے کے لیے میں آپ کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں جس کے ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس عمل کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام خطائیں معاف فرما دے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے چچا کو صلاۃ تسبیح کا طریقہ بتایا کہ اس طرح 4 رکعت پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ معزز ناظرین اور سامعین، یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اے عبداللہ، اگر تم سے ہو سکے تو ہر روز اس کو پڑھا کرو، اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتہ میں 1 مرتبہ پڑھا کرو، اگر ہفتہ میں نہیں تو مہینے میں نہیں تو سال میں، اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ اس کو ضرور پڑھا کرو۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بہت ہی بیش بہا قیمت تحفہ ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان راتوں کو مزید قیمتی بناتے ہوئے اس نیک، اس بڑے عمل کو کرتے رہیں۔ ہر روز کم از کم 1 مرتبہ ہم صلاۃ تسبیح ادا کریں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ 4 رکعت نماز نفل تسبیح کی آپ نے نیت کرنی ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد رکوع، کوئی دوسری سورت پڑھنی ہے، کوئی بھی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ پھر رکوع کے بعد تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جب سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے کھڑے ہونا ہے، تو پھر 10 مرتبہ آپ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات ادا کریں گے۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے میں بھی سجدہ کی تسبیح کے بعد آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے تو پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے تو سجدہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ان کلمات کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ کا جو اعداد ہیں، عدد کو پورا کرنا ہے۔ اس میں اگر کمی بیشی ہو جائے، 10 کی جگہ پہ 15 یا 15 کی جگہ پہ 10 پڑھ لیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے 75 کا عدد ہر رکعت کے اندر پورا کرنا ہے، اور اسی طرح آپ نے اپنی 4 رکعات کو پورا کرنا ہے۔ اتحیات میں تشہد میں آپ نے نہیں پڑھنا، باقی ہر عمل کے اندر رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جا کر، سجدوں کے درمیان دوسرے سجدے میں، ہر مقام پر آپ نے ان کلمات کو 75 مرتبہ ہر رکعت کے اندر پورا کرنا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے،
بہت ہی محبوب عمل ہے. اس عمل سے آپ اپنی ان طاق راتوں کو مزید خوبصورت، مزید قیمتی بنا سکتے ہیں. اور اس کی برکت سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ گناہ جو چھپ کر کیے، وہ گناہ جو ظاہراً کیے، اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو بہت ہی خوبصورت عمل ہے. آئیے آج کی اس طاق رات کو ہم اس عمل سے مزید قیمتی بنائیں، اور ہر مسلمان جو ہے وہ صلاۃ و تسبیح کے 4 رکعات ضرور ادا کرے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ حاصل کرے. کامیابی اور کامرانی ہمارے ساتھ ہو. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.